کیا آپ جواب دو گے کہ جو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے اور وہ ہیں آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ابھی کیا سسٹم آتا ہے، ابھی آتا ہوں آپ کی کوشچن کی طرف میں نہیں کہ یہ پیارے میرا بھائی، اس چیز کا جواب سن لیں. آدم کو عیسیٰ کے ساتھ نہ کمپیئر کریں کہ آدم پیدا نہیں ہوا، آدم کو بنایا گیا ہے. اچھا ابھی دیکھو میرا مناظرہ چل رہا ابھی سیمی سیمسن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی ایسی حدیثوں کی ٹرانسلیشن غلط کر کے دنیا کو بتا کے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اور دنیا کا دماغ خراب کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ میرا بھائی، کہیں بھی قرآن کے اندر یہ دلیل نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ خود فرمایا ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے، اور یا اگر میں نبی دکھا صلی دوں اللہ آپ کو، علیہ وسلم نے کہ یہ خدا ہے. اور میں آپ کو یہ دکھا کہیں دوں بھی اگر آپ تو چلیں اس ٹاپک پہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں، بتائیں مسئلہ کہ یہ آپ میں کے آپ کو اندر جو بتاتا ہوں روح ہے. پیارے ایک بھائی، منٹ ایک ایک منٹ منٹ میری میرے بات دوست. مکمل کرنے دیں، اچھا ذرا چلیں میری بولیں، بات مکمل کرنے دیں. آپ بولیں. مسئلہ یہ آؤں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، ذرا سی بھی ایسی چیز مل جائے تو آپ فوراً بولو گے ہاں نہیں یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. پیارے بھائی ابھی جس نے یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے بالکل صحیح حدیث ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب آدم کا جب یعنی آدم کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی آدم کی اولاد جب مطلب جو کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس کو ماں اس کو جب ولادت کرتی ہے، جب ڈلیوری ہوتی ہے، تو شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، سوائے مریم کو اور اس کے بیٹے کو نہیں ٹچ کیا شیطان اس کے قریب بھی نہ ہے. لیکن میرا بھائی یہ میرے رب کا کرشمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کرشمہ تھا؟ ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی جس کو پھینکتے تھے اور وہ سانپ بن جاتی تھی. ابھی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے کہ بھائی مسیح کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے مسیح کس کو بولتے ہیں؟ میں عیسیٰ چاہ رہا ہوں مسیح. کہ نا ہم ٹاپک پہ رہے میرے دوست. ابھی ہم نا ورنہ بہت ساری نا واسٹ، یہ ایک برانچز کی طرح نا، ٹری جیسے نکلتے برانچز، ٹی کی برانچز نکلتی، بالکل اسی بالکل طرح بالکل. ہمارے نا ٹاپک کھلتے رہیں گے. تو ہم اگر ٹو دا ٹاپک رہیں گے نا تو بہت اچھا ہوگا. آپ مجھے موسیٰ کی ایگزامپل دے رہے ہیں جو کہ ٹاپک سے کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ شیطان کیوں نہیں چھو سکتا حضرت عیسیٰ کو؟ مجھے نا ایک کلوز ورڈنگ میں بتائیں کہ اس وجہ سے نہیں چھو سکتا. اگر اس کی ٹھیک. وجہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، تو وہ بھی بتا دیں تاکہ پھر ہم اگلی بات کو دیکھیں، پھر وہ اس بات میں دیکھیں. ورنہ یہ بہت نکلتے رہیں گے آگے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل. ہم آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو، ہمارا بھی ٹائم ضائع نہ ہو. نہ بھائی جان، اللہ کی قسم مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ علمی گفتگو آپ کر رہے ہیں نا جی میرے جی ساتھ، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے قسم سے. میرا تو دل بولتا ہے قسم سے آپ جب بھی کانٹیکٹ کریں یا ہفتے میں ایک ٹائمنگ رکھ دیں تاکہ قسم سے ہم بالکل لوگ بالکل گفتگو کرتے رہیں. بالکل مجھے بالکل. بھی بائبل سے سیکھنا ہے اور آپ نے بھی قرآن سے کچھ سیکھنا ہے. جی بسم جی اللہ جناب، خدا کوئی کرے، خدا مشکل کرے، نہیں ہے. بالکل بالکل خدا کرے. I respect you, sir. بہت می ٹو می اچھا ٹو لگ آئی رہا ہے مجھے آپ ریسپیکٹ سے یو ٹو، بات کرتے آئی ہوئے بہت. ریسپیکٹ یو ٹو. بیسکلی میں اسٹوڈنٹ ہوں کرسچن پرنس کا، تو اگر آپ پھر بھی مجھ سے ٹھیک. ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو پھر موسٹ ویلکم. بٹ میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ میں کرسچن پرنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جسٹ ان کیس اگر اچھا آپ پوچھنا چاہیں کہ آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا کرسچن پرنس کون ہے. کرسچن پرنس، اوہو یوٹیوب کے اوپر کرسچن پرنس جو آپ کامنٹ کرتے رہتے ہیں میرے خیال سے. نہیں کامنٹ کا تو مجھے پتہ نہیں کون کرتا ہے، بٹ کرسچن اچھا پرنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے تو وہ بے شک آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم. بٹ وہ بیسکلی اس کو اردو کا ہے نہیں، وہ عرب ہے، اور عربی جو ہے اس کی مادری زبان ہے. تو اگر آپ اس سے بھی بات چیت کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا. میں تو صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. بٹ وہ جو ہے نا، جیسے اچھا. سمجھیں کہ میں تو ایک پانی میں چھوٹی سی کشتی ہوں یا ایک پانی میں چھوٹی سی لکڑی ہوں، وہ ایک پوری ٹائٹینک ہے، وہ ٹائٹینک ہے پوری. اچھا تو اچھا جی اچھا جی اچھا. جی. چلیں سر ٹاپک پہ آتے ہیں. اب صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کے اندر جو روح ہے، جو روح آپ کے ہوں. اندر ہے، وہ کس کی روح جی ہے؟ پیارے بھائی، یہ میرا رب زیادہ جانتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ کو چاہیے تو میں قرآن سے دے دوں. یار ایسی بات نہ کرے دوست، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی. یہ بھی آپ کا رب جانتا ہے تو پھر آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جو روح ہے وہ کس کی ہے، آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں ابھی اسی ٹائم، میرے اندر میری جو روح ہے، پیارے بھائی آف آپ نے کورس وہ سوال ہی میری ہے. ایسا کیا کہ آپ نے ہاں، آپ نے سوال ہی کنفیوز ہو گیا روح کس کی ہے. بھائی یہ تو اللہ رب نہیں العزت کی نہیں بنائی ہوئی روح ہے نا، جو نہیں نہیں اللہ. نہیں آپ کنفیوز نہ ہو. میں نے آپ سے بالکل یہ جو ہے نا ایک چیز آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ پوچھیں گے تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کے اندر جو روح ہے وہ کس کی ہے. آف کورس وہ ہر انسان کی ایک روح ہے، خود کی روح ہے، رائٹ؟ ہاں. آپ کے اندر جو روح ہے وہ کس کی ہے؟ آپ ہی کی روح ہے یا اللہ جانتا ہے وہ کس کی ہے؟ کیا آپ یہ تو ہندو بلیو ہو جائے گا اگر آپ جو ہے وہ بلیو کرتے ریفارمیشن پر یا کچھ ایسا تو نہیں ہے نا؟
پیارے بھائی یہ اللہ کی بنائی ہوئی روح ہے نا، اللہ نہیں بنائی ہے نا یہ روح، میں یہ یہ نہیں بنائی بولا ہے. کس نے بنائی ہے، آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے. میں بول رہا ہوں آپ کے اندر جو روح ہے وہ کس کی روح ہے؟ ہاں مطلب نہیں ایسے، ہاں ایسے تو ابھی میری روح ہے، یہ تو نہیں ہے کہ میری روح آپ کے اندر اتنا چلی جائے، سوال ہے، کی آپ میرے اندر. کنفیوز ہو رہے ہیں یار. آپ مجھ سے ایسا ایسے یہ ایکسکیوز کر رہے ہیں. مجھے میری یہ روح ہے آخر، ظاہری بات ہے. نہیں نہیں، آپ کنفیوز نہ ہاں ہو. میں نے آپ سے بالکل سمپل سوال پوچھا ہے. آپ کے اندر جو روح ہے وہ آپ کی ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. جو آپ اس ٹائم اچھا آپ جو اس ٹائم بول رہے ہیں وہ آپ کی روح بول رہی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں غلط کہہ رہا صحیح ہے، ہوں؟ ٹھیک ہے جواب دیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ٹھیک ہے. جب اللہ رب العزت نے میرے اندر روح ڈالی، یہ تو روح میری ہے نا، میری روح بول کسی کے رہی ہے وہ اندر تو آپ نہیں کی. جا سکتی، مطلب جی جی، وہ تو میں بھی میرے اندر وہی ہی ہوگی. بات کر رہا ہوں بالکل نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کی بات میں سے agree ہوں. کنفیوز ہو ہاں. گیا. آپ نے بولا اللہ جانتا ہے میرے اندر کس کی روح ہے، تو میں جو پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں کس سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے. ہے. اچھا جی تو اچھا، اب میرا آپ سے یہ چل سوال ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے سامنے ایک آیت نکالیں، قرآن چیپٹر 21. چلے دیکھ لیتے پہلے چیپٹر سورہ 66 ورس 12 نکال لیں، پھر یہ دوسری والی کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. 66:12. نہیں سورہ 66 ہے. جی سورہ 66 ورس 12 نکالیں. سورہ 66 اور ورس ورس 12 کتنی؟ نکالیں، ورس 12. 12 11 12. ٹھیک ہے. التحریم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں آپ کو ایکسپلین کریں سر یہ آیت مجھے پلیز. یہاں پر آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی ہے. جی جی، یہاں پہ ہے مریم کے اندر کہنے کا یہ جی مطلب ہے. جی، یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. یہ تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی روح آ رہی ہے. تو یہ روح جو ہے اگر حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ جب بات کرتے ہیں تو ان کے تو اندر حضرت عیسیٰ جب بات کریں گے تو ان کے اندر اللہ بات کرے گا. کیا خیال ہے آپ کا اس بات کا؟ جیسا بھی آپ نے بولا جس کی روح ہوتی ہے وہی بولتا ہے. جی جی دوست، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پھر سے بولیں. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک. جی جی ابھی بہتر ہے، بولیے. ابھی آواز ٹھیک ہے میری؟ جی جی ابھی بالکل اچھا، بہتر ہے. تو یہاں پر آپ کی ٹرانسلیشن تھوڑی غلط ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو پہلی ورس میں نے مطلب نہیں، ابھی میں یہ جو آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں پہلی ورس آپ کو میں نے بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ٹھیک ہے نا، یہ پہلی چیز ہے. اور مطلب نہیں اور بھی ورسز ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور اس کو فرمایا کن فیکون، ہو جا تو ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہاں پر ابھی سورۃ الاسراء چیپٹر نمبر 17 یعنی سورہ نمبر 17 ورس نمبر 86 کے 85 کے اندر یعنی اللہ رب العزت کچھ یعنی آئے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے، اور فوراً فرمان نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو تو علم تم نے پایا وہ قلیل ہے. ٹھیک ہے، روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے. تو روح اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے اندر ڈالی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس بنایا، شیطان بھی اس سے دور کیا، مقدس بنایا اور اس کی روح کو بھی قدس بنایا. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدس ہے. چلیں، آپ نے خود بولا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر یہ سب چیزیں ڈالی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، مگر اس میں میری غلطی نہیں ہے اگر میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں، میں ان سب چیزوں سے اگری کرتا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود جب قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے تو میں تو ان چیزوں کو مانتا ہوں، اور تبھی سے ان چیزوں کی کوالٹیز کی وجہ سے ہر انسان کی کوالٹیز سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے. اگر کوئی درخت مجھے اچھا پھل دے گا، میٹھا پھل دے گا، جیسی طرح سے اگر آپ میتھیو چیپٹر 7 ورس 15 میں دیکھیں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ a person is known by the fruits. وہ جو بولے گا اس کی بات سے ہمیں اس کی بات سے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ انسان کس طرح کا. آپ مجھے صبح شام بولتے رہیں کہ بھائی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں عربی میں ماسٹر ہوں، میں آپ سے کوئی طنز نہیں کر رہا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو.
کہ اگر کچھ نا کوئی بولتا رہے میں بہت اچھا ہوں، میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اور جو ہے نا رات میں وہ جا کے گھر جو ہے نا وہ زنا کاری کرے، تو اس سے صاف پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی صحیح ہے، ٹھیک ہے. طرح سے ہر انسان کے ایکشن سے پتہ چلے گا کہ کیا وہ بندہ خدا کے قریب ہے کہ نہیں، کیا وہ انسان اچھا ہے یا برا ہے. لفظوں سے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. اسی طرح سے خداوند جو یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہمیں اپنے فروٹس دکھائے ہیں، جو انہوں کے ایکشنز ہیں، ہم ان کو ہی فالو کر لیں، بڑی بات ہے. آپ مجھے یہ دے دیں کہ ایسا دنیا میں کون انسان کسی کو بول سکتا ہے، کسی اور کو، کہ تم اپنے دشمن سے بھی محبت رکھو. آپ بلیو کریں اگر دنیا کا آج ہر انسان دنیا کا اس ٹائم اپنے دشمن سے محبت کر لے نا، تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا سے پیاری جنت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ایک حکم ہے صرف، ان کا ایک حکم ہم مان لیں. اور آپ مجھے اسلام میں ایک ایسی آیت دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہے کہ تم جو ہے وہ غیر مسلمان سے محبت رکھو. صرف اتنا دکھاتے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر انسان سے محبت کرو، غیر مسلمان سے محبت کر لو. ایسی کہیں آیت ہے ہی نہیں، نہ حدیث میں نہ سننا میں، مگر ایسی آیت نہیں ملے گی میرے دوست آپ کو. میں اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ کو بھی بات ہے، صحیح بات ہے آپ کی، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. پہلی یہ بات دنیا یہ ہے کہ کیسے پیارے بدل جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو. اور چلے ہم اس ٹاپک پہ رہتے ہیں ابھی صحیح بات ہے. کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح بھیجی. اس میں آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. اب اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ اللہ واللہ عالم. رائٹ. میں آپ کی بات سمجھ گیا. ٹرانسلیشن جو آپ نے کر رہے ہیں نا، وہ قرآن کی یہ ٹرانسلیشن نہیں نکلتی میرا دوست. میں آپ کی بات بھی نہیں لیتا، میں اپنی بات بھی نہیں لیتا. جو یہاں پر لکھا ہے قرآن کی بات، اس کو بھی ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ہم کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ تفسیر آتی ہے. تفسیر میرے سامنے موجود ہے مدودی صاحب کی. یہاں پہ لکھا ہے یہ ایک روح پھونکی دی. ٹھیک ہے، چلیں یہ روح پھونک دی. ٹھیک ہے، روح آ گئی. اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ اس میں جو ہے خدا کی روح ہے، تو جو روح بات کر رہی ہے وہ تو اللہ کی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی میرے اندر میری روح ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر زیادہ کلیئر ہوتا ہے، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ چلے جائے گا. چیپٹر 4 ورس 171 نکال لیں آپ. چیپٹر 4 ایک منٹ. چیپٹر 4 ٹھیک ہے، سورۃ النساء ورس نمبر 171. 171 میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت میں بھی ہمیں صاف پتہ چلتا ہے اللہ کی طرف سے روح ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اس آیت کے اندر نا ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ٹرینٹی ہے نا، جس کو آپ بولتے ہیں 3 میں 1 1 میں 3، جو آپ نے اپنی ویڈیو میں بھی ایک بولا ہوا ہے، اس میں 3 میں 1 اور 1 میں 3، یہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ وہ 3 میں 1 ہے، 1 میں 3 ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی روح، ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ بول لیں. اللہ تعالیٰ کی روح ہے، حضرت عیسیٰ میں اللہ تعالیٰ کی روح ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول ہیں. بھی اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا رسول. تو یہ 3 چیزیں ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کے اندر بتایا ہوا ہے سورہ النساء 171 میں کہ اللہ کی طرف سے یہ 3 کوالٹیز ہیں جو حضرت عیسیٰ میں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنا آپ جواب دیجیے گا. اب ہم سورہ دیکھتے ہیں 21. آپ نکالیں میرے ساتھ سورہ 21 آیت نمبر 91. سورہ نمبر 21. اچھا جی، سورہ 21 ہاں، آیت نمبر 91. سورہ 21 آیت نمبر، آیت کتنی؟ آیت 91. اچھا ٹھیک ہے. جی. اور یہاں پر اس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اردو میں پڑھ دیتا ہوں. ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکا. اپنی روح، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بھی روح ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اس انسان مریم کے اندر، تب جا کے بیٹا ہوا. اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے، اگر آپ مدودی کی ٹرانسلیشن دیکھیں اردو کے اندر، اردو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ایک انسان میں پھونک دی تو وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے. تو جب وہ انسان بات کرے گا تو وہ تو اللہ تعالیٰ بات کریں گے اس کے اندر. اب مجھے آپ اپنا جواب دیجیے. اچھا ٹھیک ہے پیارے بھائی.
احسنت فرجہا کہ جس عورت نے، یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں مطلب نہیں آ رہا ہے اس ورس کے اندر، کہ جس عورت نے اپنی یعنی فرجہا، فرج کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شرمگاہ کو، ٹھیک ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کو یعنی احسنت، احسنت کیا کہ مطلب یعنی اس کو یعنی دنیا کی نظروں سے یعنی بچا کر رکھا، تاکہ مطلب یعنی کوئی مطلب نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اللہ معاف کرے کہ یعنی وہ کوئی بدکار نہیں تھی، اللہ معاف کرے، جس طرح مطلب جی جی یعنی ایک ادبی زبان میں بات کروں میں کہ یعنی انہوں نے اپنی شرمگاہ کو بچا کے رکھا، لیکن کیا ہوا کہ فنفخنا فیہا من روحنا، کہ اس کے اندر ہم نے یعنی من روحنا اپنی روح میں سے اس کے اندر روح ڈال دی۔ تو اس چیز کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کہ اوپر والا باپ جو ہے وہ ایسا نہیں، کیونکہ ایک جب باپ آسمان پر ہے تو وہی باپ زمین پر بھی ہے۔ اگر آپ مجھے بولیں کہ زمین کے اندر ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کریں، زمین کے اندر اگر خدا آ گیا، روح آ گئی، یسوع مسیح کے اندر روح ہے خدا کی، تو آسمان کو، اس دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک خدا ہر وقت کینیڈا میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، یو ایس میں بھی ہے، وہ آسٹریا میں بھی ہے، وہ دنیا کے ہر کونے میں، سعودی عرب میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں کہ اتنے سارے خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے، مگر اس کی روح، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ روح ریپلیکیبل ہے، وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک روح نہیں، وہ ایک روح ہے، اور وہ ایک وقت میں کروڑوں جگہ پر ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا ہماری سوچ سے، ہماری سوچ لمیٹیشنز ہیں، ہماری تھاٹس جو ہیں ایک لمیٹڈ تھاٹس ہیں، ہم اس تھاٹ سے زیادہ نہیں سوچ سکتے، مگر خدا کی جو ذات ہے وہ ہماری سوچ سے کئی بڑھ کر ہے۔ تو مجھے جب آپ اگر یہ بولیں گے کہ خدا کی روح خالی ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، کہ خدا ہر ٹائم پر، اگر آپ ابھی اس ٹائم آپ پاکستان میں ہیں اور اس ٹائم اگر میں بنگلہ دیش میں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اور خدا آپ کے پاس بھی ہے، خدا میرے پاس بھی ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ خدا صرف ایک جگہ پہ، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں خدا میں سے روح نکل گئی، نہیں 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 میرے دوست، خدا جو ہے وہ ایک اٹر موسٹ آلمائٹی سے روح کبھی نہیں نکل سکتی۔ میرا بھائی اگر خدا کے اندر سے روح کا تھوڑا سا حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر چلا گیا تو پیارے بھائی یہ بھی غلط بات ہے۔ اب آتے ہیں اس ورس کی طرف جو آپ نے مجھے دی تھی نا، یہ نہیں کیوں نہیں، ایسی غلط بات کیوں ہو سکتی ہے؟ جب جب اللہ تعالیٰ کیا زمین پہ نہیں آ سکتے کیا وہ؟ پیارے بھائی ہمارے قرآن کے اندر اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں فرماتا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ کے بارے میں ہم انسان نہیں اندازہ لگا سکتے۔ آسمان تک تو 7ویں آسمان تک آتے ہیں، تو وہ اپنی زمین پہ تو آتے ہیں نا، اپنی 7ویں آسمان کی طرف تو آتے ہیں، وہ اپنی کریشن میں تو آتے ہیں نا، پہلے آسمان میں خود بنایا نا، زمین پر نہیں آتے، پہلے آسمان انہوں نے خود بنایا، رائٹ؟ بالکل، تو وہ انہی کی کریشن ہے، رائٹ؟ جب وہ اپنی کریشن میں آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی کریشن جو انہوں نے انسان پیدا کیا ہے وہ اس انسان میں بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ بولیں گے کہ نہیں آ سکتا تو مجھے آپ وجہ بتائیں۔ جب آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی ایسی عزت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کے اندر اپنی روحوں کی 3 چیزیں، اللہ کے وہ رسول ہیں، اللہ کا ان کے اندر اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلام ہے، وہ یہ 3 چیزیں عیسیٰ کی کوالٹیز ہیں کہ کلام کا جو ہے یہ کلام کا، اچھا پیارے بھائی روح کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ اللہ کی روح ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ میری یہاں پر کلام نہیں دے رہے، آپ مجھے پہلے یہ چیز بتائیں نا، پھر مطلب بھی دیکھتے ہیں، پہلے آپ مجھے یہ چیز بتا دیں۔ میں آپ سے ایک سمپل سوال کر رہا ہوں، یہ 3 چیزیں اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں عیسیٰ کی کوالٹیز کو بتایا کہ نہیں؟ کلمہ، رسول اور روح، یہ 3 چیزیں عیسیٰ کی کوالٹیز ہیں کہ نہیں؟ بتائیں پیارے بھائی، دیکھیں ادھر میری بات سنیں، آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ مجھے ہاں یا نہ میں تو بتا دیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا جواب ہاں یا نہ میں، نہیں میرے پیارے دوست، اس کا سوال، اس کا جواب ہاں یا نہ میں، اور اس کے بعد آپ مجھے اپنی ڈیٹیلز دیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ مجھے نہ بولیں گے تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اگر آپ مجھے ہاں بولیں گے تو میں آگے سیکھوں گا آپ سے کہ ہاں اب آپ مجھے بتائیں ان 3 چیزوں کا حضرت عیسیٰ کے اوپر ذکر ہوا ہے کہ نہیں، یہ بتائیں۔ وہ بات کر رہے ہیں پیارے بھائی، آپ وہ بات کر رہے ہیں
کہ جناب میں نے پانی ڈالا اور چائے بنا دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائے کیسے بن رہی ہے, آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جو پانی کیسے ڈال دیا یہ. نہیں میں آپ سے صرف کو انگریڈینٹس پوچھ رہا ہوں, میں چائے کی انگریڈینٹس پوچھ رہا ہوں ارے آپ سے بھائی کہ ٹی, شوگر اور واٹر ڈال کے چائے بنتی ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں چائے کے اندر یہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے مان ہی نہیں رہے اس بات کو. میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جی یہاں پر میں آپ کو عربی میں پڑھتا نہیں ہوں, میں سیدھا اردو ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جی جی انما المسیح عیسی ابن مریم, کہ مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر فرمایا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور کلیمتہ, یہاں پر کلیمہ جو ہے وہ کلام جو ہے اللہ رب العزت کا ورڈ ہے, ورڈ. اللہ رب العزت کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتے میرا بھائی. صرف اللہ رب العزت نے زمین کو جب بنایا, کن کہا تو وہ ہو گئی, کن کہا تو آسمان ہو گیا, کن کہا تو آدم بن گیا, کن جنت بن گئی, کن. یہ ورڈ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ورڈ ہے. تو یہ تو اللہ کا ورڈ نہیں ہے, یہ تو حضرت عیسیٰ کا بھی لفظ ہے. قرآن چیپٹر 3 ورس 49 میں بھی حضرت عیسیٰ نے کن بولا تو وہ ایک پرندہ بن گیا. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا لفظ نہیں ہے, جیسے صرف آپ. ٹھیک ہے, ایک منٹ, او پیارے بھائی ایک منٹ, ذرا مجھے یہ آیت مکمل اچھا کرنے جی دو. بولیں. ٹھیک ہے, وہاں پر اللہ رب العزت فرما ہوا کلیمتہ, اور وہاں پر تو جناب چلو عیسیٰ علیہ السلام نے کون فرمایا وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, وہ اس کے بارے میں بعد میں آئیں گے ہم لوگ. یہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہو رہی ہے, کن اللہ رب العزت نے کن یعنی ہو جا تو ہو گیا, وہ اللہ رب العزت کا کلمہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ رب العزت کا ورڈ ہے, ورڈ, ٹھیک ہے. القاہ الی مریم وروح منہ, وہ ورڈ جو ہے وہ مریم کے اندر ڈالا, کن, روح وروح منہ, کہ یہ اللہ کی طرف سے روح ہے نا. ہمیں تفسیر کے ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے. اسکالرز ہیں وہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں. ہم تو یہاں پر اس زمانے کے ہیں, وہ اس زمانے کے اسکالرز ہیں جس زمانے میں پیغمبر اسلام کا بھی ذکر ہوا کرتا تھا, بہت زیادہ ان کے قریب کے ہیں وہ. اگر آپ یہ تفسیر میں اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. جیسے ابن عباس وہ کزن ہے پیغمبر اسلام کے, تو ان سے ہمیں زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ تفسیر میں جب بولیں گے. تو ہم اگر اپنی طرف سے بولیں گے کہ ایسا نہیں ویسا ہے, یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب العزت نے جو ورڈ جو کن تھا وہ مطلب نہیں ڈال دیا مریم کی طرف, یعنی مریم کی طرف کن کہا, تو وہاں پر مریم کے اندر یعنی روح پھونکی گئی, وَرُوحٌ مِّنْهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, اور تین مت کہو, یعنی تین خدا مت کہو. آپ کا یہ جو سوال ہے, یہاں پر اللہ تین فرما رہا ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ تین نہیں ہے. او پیارے بھائی, یہاں پر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل بتائی ہے, کیا کہ وہ تو میرے دوست ہم کون سا بولتے ہیں کہ ہم کون سا بولتے ہیں کہ تین خدا ہیں. ہم یہ نہیں بولتے تین خدا ہیں, ہم یہ بولتے ہیں کہ ایک خدا کے اندر تین کوالٹیز ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور اگر میرا کوئی ایک اسٹرینجر آئے گا, وہ مجھے بولے گا ڈاکٹر, اور مجھے آپ یہ کہتے ہو کہ تین خدا نہیں ہے, خدا ایک ہی ہے, لیکن وہ 3 پوائنٹ میں ہے, یعنی وہ خدا اوپر پوائنٹ میں نہیں, اور نہیں 3 پوائنٹ میں نہیں ہے. آپ 3 کا مطلب نہیں سمجھ رہے. 3 پوائنٹ کا نہیں ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی خدا ہے, اور تین میں ایک نہیں 3 میں ایک نہیں ہے. نہیں آپ میری بات سن لیں پھر بولیے گا. فار ایگزامپل میں ایک ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ایک بیٹا ہوں. تو اب جب میرے والد صاحب ہیں وہ مجھے بولیں گے بیٹا, تو میں بیٹا بھی ہوں. اگر میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بولیں گے تو میں ڈاکٹر بھی ہوں. سیم سٹائل میں اگر میرے والد صاحب مجھے ایک لڑکا بولیں گے تو میں لڑکا بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تین میرے یہ 3 پریزنٹیشنز ہیں. یہ میری 3 پریزنٹیشنز میں میں ایک ٹائم پہ لڑکا بھی ہوں, ایک ٹائم پہ ڈاکٹر بھی ہوں, میں ایک ٹائم پر ایک بیٹا بھی ہوں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں میں تین انسان ہوں, ٹھیک ہے. یہ 3 کوالٹیز ہیں میری, اور یہی چیز ہم مانتے ہیں کہ خدا کی 3 کوالٹیز ہیں. اور یہی چیز قرآن چیپٹر 4 النساء ورس نمبر 171 میں بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ کی 3 کوالٹیز ہیں. عیسیٰ رسول بھی ہے, عیسیٰ کلمہ بھی ہے, عیسیٰ روح بھی ہے. اگر عیسیٰ کلمہ ہے تو کلمہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ایسی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ کلمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اللہ کا کلمہ کبھی وفات پا سکتا ہے؟
پیارے بھائی یہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے قرآن کے بارے میں آپ غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں نا، بالکل کلمہ غلط ہے. اللہ کا کلمہ ہے کہ نہیں وہ یہ بتائیں مجھے آپ. عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، لیکن کلمہ ہے کیا بس چیز ہے، صحیح ہے. اس کی بات بتائیں مجھے، اس کی بات بتائیں. یہ کلمے کا لفظ کی طرف آپ آئیں ذرا، اس کی ڈیٹیل مجھے بتائیں کہ آپ کے من میں کیا یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ کلمہ ہے اللہ کا. جناب کلمہ ہوتا ہے اللہ کا کلمہ، اللہ کا ورڈ. ٹھیک ہے، ورڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کلمہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی بیسکلی تخلیق کرنے والا نہیں ہے. کلمہ جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کی ایک اینٹی ہے. آپ مجھے اگر یہ دکھائیں گے کلمہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ نے پیدا کیا کلمہ، تو پھر میں آپ کی بات سمجھوں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کلمہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہوتا ہے تو وہ ایک چیز بولتا ہے، تو وہ ایک اینٹی ہے اس کے اندر جو آلریڈی ہے، وہ کلمہ ہے. تبھی سے وہ ایک کلمہ انسان کے اندر آ گیا، اور وہ انسان کلمہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو جان کی جو فرسٹ چیپٹر فرسٹ آیت میں in the beginning was the word and the word was God and the word is God. تو اس بات سے میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے عیسیٰ، جو قرآن میں بھی لکھا ہے. اب ہم آ جاتے روح پر. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جب بھیج دی، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی. سورہ 21 ورس 91 کے اندر صاف لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی. یہ نہیں لکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک روح آئی یا فرشتے نے ایک روح بھیجی، لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اور تب سمجھتا ہوں کہ میں ایک انسان کا جو اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کے روح بھی ہے، تو بھائی اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی کوالٹیز حضرت عیسیٰ میں ڈال دیں تو اس سے میری کیا غلطی ہے؟ جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ ایک وقت میں جو ہے شرک نہیں کرتے، اور جہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر روح ہے، یہ کلمہ ہے میرا، اور پھر ان کے اندر ان کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کو اتنی طاقت دے دی کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی طاقت دے دی. یہ قرآن چیپٹر 3 ورس 55 میں. میرے بھائی میری بات سنیں. اگر آپ نے مجھے بولا کہ فار ایگزامپل میرے پاس ہونڈا سیوک ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بولا کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ میری گاڑی چلا لیں، میں نے آپ کو اپنی گاڑی دے دی. کون سی ورس بتائیے آپ نے، یہ ذرا بتانا مجھے. چیپٹر 3 ورس 55، چیپٹر 3 ورس 49. یہ تو ایک منٹ، چیپٹر 3 ورس نمبر کتنی؟ چیپٹر 3 ورس 55. 55 ایک منٹ، یہ 55 جی نہیں، یہ نہیں. سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ نمبر 3 میں نے آپ کو بولا ہے، آل عمران. سورہ 3 آل عمران، ٹھیک ہے. ورس نمبر 55 جی 55 بھی ہے اور 49 بھی ہے، دونوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے بتائیں سر. یہ اچھا، یہاں پر یعنی آپ کے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مطلب نہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مطلب نہیں جو جتنی بھی مطلب نہیں یہ جو ہے ریزریکشن کے اوپر پاور دی ہے کہ مطلب موت سے جو ہے نا، موت کو فتح ہے. یہاں پر اچھا، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کی. اچھا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اپنے رب کی طرف سے کرشمہ ایک نشانی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا. آپ نے یہ پڑھا ہے اور یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ میں پھونک مارتا ہوں لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں یعنی مٹی جس کو گارا بولتے ہیں، گارا سمجھتے ہیں آپ، یعنی مٹی میں پانی ملا کے، اور وہ جس طرح کلے بولتے ہیں اس کو. جی میں سمجھ گیا، کلے بولتے ہیں اس کو. تو وہ یعنی گارے سے میں یعنی ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس کے اندر میں پھونکتا ہوں، فیہ فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. یعنی پرندہ ظاہری بات ہے ابھی بن گیا تو وہ اڑ جائے گا، لیکن آگے کیا فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام، باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. ٹھیک ہے، اکمح اور ابرص کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا یہاں پہ بات سنیں، اکمح کیا ہے؟ اکمح جو ہے پیارے بھائی، اکمح جو ہے جس کو مطلب نہیں یہ کیا نام ہے اس کا، یعنی اکمح اور ابرص، یعنی جو اندھا ہے، اکمح کہتے ہیں اندھے کو، ابرص کہتے ہیں برس کی بیماری. برس کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو نہیں یعنی اسکین کی رنگت پورے بدن کی چینج ہوتی ہے. میں سمجھ گیا، لیپریسی بولتے ہیں اس کو. تو
اندھے کو روشنی دے دیتا ہوں، اندھے کو روشنی، اور ابرص والے کو جس کی اسکین چیز اس کو میں شفا کر دیتا ہوں، وہ جی احیی الموتى، اور مردوں کو میں زندہ ٹھیک ہے کرتا ہوں کس کے؟ باذن ٹھیک ہے اللہ، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ یہ نہیں اللہ کہہ کے رہا، حکم. نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. میں صرف اس دفعہ آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کوالٹیز ہیں عیسیٰ کی. ٹھیک ہے، وہ آپ اگر